بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم انہی سے موصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امتے اور الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ انیب بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک کر دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی گئی ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے منحوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ آپ آتش نمرود سے نکلنے کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین اور پھر اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر آپ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر فلسطین واپس لائے۔ حضرت سارہ خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اس سے مہمان بنا سکے۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک کھا کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اس سے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے مگر مجھے پتہ چل جائے تو تا دم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ بلا امتیاز و تفریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اولیاء انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے صبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کو بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور اہلیہ کے درمیانے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ علیہ السلام نے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کتورا تھا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری کا نام اجور تھا جو اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو ہمدردی کی اور اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر جہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ویسے ضعیف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر اور کبھی کان پر جا لگتا۔ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ترس آیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ نہیں رکتا، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے 2 سال بڑے ہو۔ اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اسی حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا اور کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 175 سال تھی اور دوسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک موت آئی۔ آپ علیہ السلام کو جبرون میشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ علیہ السلام دفن تھی۔ آپ علیہ السلام نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ واللہ اعلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔